صاحب ہم کبھی کبھی عشاء میں 17 رکعت کی جگہ 7 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عشاء میں چونکہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ 17 نہ پڑھتے ہوئے شارٹ کٹ میں 7 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے 4 رکعت فرض پڑھے اور 3 رکعت وتر پڑھ لی۔ تو یہ 7 رکعت پڑھنا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 4 رکعت انہوں نے فرض پڑھی اور 2 سنت پڑھی اور 3 رکعت وتر پڑھ کے وہ 9 رکعت اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو 17 رکعت کی جگہ 9 یا 7 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے جو نمازیں عشاء کی جو رکعتیں ہیں نا 17 رکعتیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ 5 وقت کی نماز امت محمدیہ پر فرض کی ہے۔ فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تھی تو جیسے ہی ان کو تھوڑا سا اجالا نظر آیا تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی۔ تو جب شکرانے کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں وہ 2 رکعت فجر بنا کر ان کو امت محمدیہ کو عطا کر دی۔ اسی طرح سے ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کے لیے بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح سے عصر حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، اور مغرب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے 4 رکعت اور غشی آ گئی گر گئے 3 رکعت میں، اللہ کو بڑی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 وہ امت محمدیہ پر فرض کر دی۔ لیکن عشاء کی نماز اس امت کے علاوہ کسی اور امت پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام پر عشاء کی جو نماز ہے وہ فرض نہیں تھی۔ یہ عشاء کی نماز ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اور بعض حدیث میں عصر کی نماز آتا ہے کہ یہ نمازیں جو ہیں منافقوں پر گراں ہیں، یعنی جو منافق ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ کیونکہ انہیں پڑھنے میں بڑا وہ لگتا ہے، کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں ہے نماز پڑھنے میں، تو ان کو لگتا ہے کہ بس بوجھ ایسا ہے اس کو اتار دیا جائے، 17 کی جگہ 7 پڑھ لی جائے یا 9 پڑھ کے چھٹی کر لی جائے۔ تو یہ کنڈیشن نہ بنائیں۔ ہاں اگر کوئی انسان مجبور ہے اور اس کو پریشانی ہے کہ بھائی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ 17 ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تو پھر 9 ہی انسان پڑھ لے، 9 رکعت ہی پڑھ لے۔ بہرحال اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مجبور پریشان ہے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز میں جو 4 رکعت سب سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہیں اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر کی نماز میں جو فرض پڑھنے سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ دیا ہو امت کی آسانی کے لیے، تو جس کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑ دیا وہ غیر مؤکدہ ہے۔ جس کو اگر انسان پڑھ لے گا تو اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، وہ انسان مجرم نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اگر جو سنت مؤکدہ ہیں اگر ان کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت، یہ تو واجب کے قریب ہیں سنت ہی ہے لیکن بہت اس کی اہمیت آئی ہے۔ اس کے علاوہ ظہر کی نماز کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ عشاء کے 4 فرض کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی انسان مرد ہو یا عورت اگر وہ سنت غیر مؤکدہ یعنی عشاء سے پہلے کی 4 رکعت کو چھوڑ دے رہا ہے، چاہے بغیر مجبوری کے چھوڑ دے، کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی چھوڑ دی تو بھی اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے گا تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لی تو بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اگر کسی کو بہت زیادہ پریشانی ہے یا مجبوری ہے، ٹائم کم ہے یا بہت زیادہ تھک گیا ہے تو وہ 17 کی جگہ پر 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، ان کا پڑھنا ضروری ہے، پھر 3 رکعت وتر پڑھے، اس کے بعد جو نفل ہے اگر مجبور ہے پریشانی ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھو یہ جو ہے تو فرض 4 رکعت عشاء میں اور ظہر میں بھی 4، فجر میں بھی 2، تو اس کے ساتھ یہ سنتیں اور نفلیں اس قدر کیوں ہیں؟ 4 رکعت عشاء میں فرض 17 کیوں ہیں؟ 3 خیر واجب وتر ہیں، باقی اور اس قدر سنتیں اور نفلیں سب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کی جو نماز ہوگی اگر ان کے فرائض میں کوئی کمی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی نفلوں اور سنتوں کے ذریعے سے ان کی نمازوں میں پورتی کر دے گا، اور کیونکہ ہماری نمازیں اس لائق ہیں ہی نہیں جو قابل قبول ہوں، خشوع خضوع والی تو ہے
نہیں جیسی اللہ ہم سے چاہتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جو اس میں کما بیشی رہ گئی ہوگی وہ سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ بہرحال انسان بہت کوئی مجبور ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھوڑ سکتا ہے اور صرف 17 کی جگہ 9 پڑھ لے، لیکن اگر وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے پر قدرت ہے، تو پھر اس کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس پر نوافل، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلیں زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے انسان پکڑتا ہے، زبان بن جاتا ہے جس سے بولتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ بندہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے والا بن جاتا ہے۔